میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے اب درد سر بن گیا۔ یعنی جن لوگوں نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی، انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ کشمیریوں کو غدار ثابت کریں، یہ ثابت کریں کہ وہ پاکستان سے پیار نہیں کرتے، پاکستان کے جھنڈے سے پیار نہیں کرتے، یہ تک کہا گیا کہ وہ بھارتی ایجنٹ ہیں۔ اور یہ بات جو ہے بہت سارے صحافیوں نے کی اور ٹی وی چینلز نے ان کے بارے میں منفی خبریں چلائی، جبکہ وفاقی وزراء بھی یہ باتیں کرتے رہے کہ ان کے اندر بھارتی ایجنٹ ہیں۔ یہ سارا کچھ کہنے والے، نفرتیں پھیلانے والے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ، وہ سارے کے سارے ہار گئے اور کشمیر جیت گیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم یہ ہے کہ کہیں پاکستانی قوم اس رستے پہ چل نہ نکلے۔ دیکھیں، پاکستان میں اور کشمیر میں کچھ چیزوں کا فرق ہے، یہ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی پڑیں گی، لیکن پہلے ذرا تھوڑا کلیئر کر دیتے ہیں کہ ٹاؤٹس، کنٹرول میڈیا اور فارم 47 کی جو جعلی حکومت ہے، ان لوگوں نے جھوٹ بولے تھے۔ اب کشمیری جیتے کیسے، یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ انہوں نے کسی پروپیگنڈے کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا جو ہمارے بارے میں کہنا ہے کہو، ہمیں غدار کہتے ہو غدار کہو، ہمیں باغی کہتے ہو باغی کہو، ہمارے بارے میں اینکر کوئی بکواس کرتے ہیں تو کرتے رہے، میڈیا والے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہتے رہے، ٹی وی چینل اگر ہمارے بارے میں منفی خبریں چلاتے ہیں تو چلاتے رہے، ہمارا بلیک آؤٹ کرنا ہے تو کرتے رہے۔ انہوں نے جوتے کی نوک کے اوپر رکھا، ہر طرح کے پروپیگنڈا کو انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے صرف سوشل میڈیا کے اوپر نظر رکھی، بلکہ وہاں پہ انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا۔ بڑی مشکلوں سے یہ وہاں سے ویڈیو بنا کے باہر نکالتے تھے۔ اب جتنی ویڈیو باہر آتی تھی، اوورسیز جتنے بھی موجود ہیں، انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ ان کا بیانیہ پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ تو سوشل میڈیا کو انہوں نے اپنی طاقت کے طور پہ استعمال کیا اور حکومت کی جو تشدد کی پالیسی تھی اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ یعنی یہ، میں اگر لفظ استعمال کروں تھوڑا سخت لفظ ہے، لیکن انہوں نے ڈھیٹ بن کا ثبوت دیا کہ تم ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرو، تم ہمیں غدار کہو، تم ہمیں باغی کہو، تم ہمیں گالی دو، تم ہمیں انڈیا کے ساتھ جوڑو، تم ہمارا بلیک آؤٹ کرو، تم ہمارا بائیکاٹ کرو، تم ہمارے خلاف منفی اور مائنس خبریں چلاؤ اور پروپیگنڈا چلاؤ، اور بے شک ہمارے اوپر ٹارچر کرو۔ ہم یہ ساری چیزوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے فوکس رکھا سیدھا، جس نے ان کو مارا انہوں نے واپس اس کو مارا۔ یہ پرامن لوگ تھے، نہتے لوگ تھے، لیکن جب ان کو مارا گیا تو انہوں نے واپس مارا۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہ تماشا دیکھتے رہے۔ اب پاکستان کے اندر اس انسیڈنٹ کے بعد ایک امید پیدا ہو گئی۔ پچھلے 3-3.5 سال سے ہم پاکستان میں بہت زیادہ فسطائیت دیکھ رہے ہیں۔ اب پاکستان میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا یہ سب پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ پاکستانی تو اس کے بارے میں سوچ ہی رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی نیندیں بھی اڑی ہوئی ہیں۔ انہیں آئیڈیا ہے کہ جو انقلاب ہے وہ گھومتا گھومتا پاکستان کے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ جو کچھ ہم نے دیکھا نیپال میں، پھر ہم نے دیکھا اس سے پہلے سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، آج کل یہ چیزیں دہرائی جا رہی ہیں مراکش میں، اب یہ کشمیر میں پہنچ گیا اور پاکستان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ پاکستانی جو ہے نا، وہ بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے شاندار لوگ ہیں، بڑے تگڑے لوگ ہیں۔ یہ کئی مرتبہ نکلے ہیں اور اس سے زیادہ تعداد میں نکلے ہیں، اس سے زیادہ مار کھائی ہے، طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ لیکن پرابلم کہاں آ جاتی ہے؟ پرابلم 2-3 چیزوں میں آتی ہے۔ نمبر 1، اسٹیبلشمنٹ کشمیر میں وہ سارا کچھ نہیں کر سکتی تھی جو وہ پاکستان میں کر سکتی ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ یعنی پاکستانیوں کو تھوڑی ریزیلینس زیادہ دکھانی پڑے گی۔ پاکستانی جب نکلے ہیں، کشمیریوں سے زیادہ بڑی تعداد میں بھی نکلے ہیں، بہت بڑی آبادی، بہت بڑی ہے نا۔ کشمیر کی تو آبادی چھوٹی سی ہے، بہت تھوڑی سی، لیکن یہاں پاکستان میں آبادی بہت بڑی ہے، تو پاکستان کے اندر لوگ زیادہ بڑی تعداد میں نکلے۔ لیکن ہوا کیا کہ یہاں پہ لیڈرشپ کمپرومائز کر جاتی، لیڈرشپ ڈر جاتی، پیچھے ہٹ جاتی، لوگوں کو چھوڑ جاتی، اور اس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ لیڈرشپ تھی ہی نہیں، وہ سارے لیڈر تھے، تو وہ وہاں پہ بیٹھ گئے۔ تو قوم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہیں خود اپنے اندر لیڈر تلاش کرنے پڑیں گے، انہیں خود لیڈر بننا پڑے گا۔ دیکھیں، اگر پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کو آزاد کروانا ہو تو کیا ان کے پاس باقاعدہ اقوام متحدہ کی، یورپی یونین کی، دنیا بھر کی جو تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، ان کے باقاعدہ ڈاکومنٹڈ پروف موجود ہے کہ عمران خان کو بے گناہ جیلوں کے اندر ڈالا گیا، جو سزائیں عمران خان کو دی گئی ہیں اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہیں، عالمی سطح پہ ایک فیکٹ ہے یہ۔ اب بھی کیا انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب عمران خان کو باہر نکالنے کی کوئی بھی ایسی کوشش اگر ہم نے کی تو جناب ہم کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام کر دیں گے؟ یہ بات کشمیر کے لوگوں نے نہیں سوچا کہ آئینی کیا اور قانونی کیا ہے، انہوں نے سوچا ہمارا حق کیا ہے، ہم نے وہ حق لینا ہے۔ انہوں نے ٹارگٹ صرف اپنے حق پہ رکھا اور انہوں نے اپنا حق لے لیا۔ 38 مطالبات وہ لے کر آئے تھے، 42 مطالبات وہ منوا کے واپس چلے گئے۔ آج وہاں پہ زندگی کا پہیہ واپس چل رہا ہے، لیکن وہ ایک الگ قسم کا آزاد کشمیر ہے۔ لوگوں کا کانفیڈنس لیول کہیں اور ہے، لوگ اون کر رہے ہیں
ایک دوسرے کو. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ خطہ ہمارا ہے, یہ علاقہ ہمارا ہے, یہاں پہ ہمارا سکہ چلے گا. باہر سے آگے کسی آفیسر کو یہاں لا کے بٹھایا جائے گا اور وہ ڈنڈے کے زور پہ ہمیں چلائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں یہ فارمولا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نا, آزاد کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے سامنے سیکورٹی فورسز کو نہیں لا سکتی جیسے پاکستان میں لے آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل معاملہ بھی پاکستان کا چل رہا ہے, تو بھارت بھی اس کو مینوپولیٹ کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہے. لہذا پاکستان اپنا مقدمہ بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. دوسرا, پاکستانیوں کو اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہی طریقہ ہے, یا گھی سیدھی انگلی سے پاکستان میں نہیں نکلتا. اگر آپ نے پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے, اگر آپ نے بے گناہ قیدیوں کو رہا کروانا ہے, اگر آپ نے پاکستان کے اندر ظلم, جبر اور فسطائیت ختم کرنی ہے, انسانی حقوق کی پامالیاں ختم کرنی ہے, آزادی اظہار رائے پاکستان کے اندر رائج کرنا ہے, اور پاکستان میں مینڈیٹ کا احترام کروانا ہے, تو پھر عوام کو یہ گھی سیدھی انگلی سے نکلے گا نہیں, اس کو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا, جیسے کشمیریوں نے نکالا. جیسا منہ ویسی چپیڑ. اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا خوف ہے, حکومت کو بھی اس بات کا خوف ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, اس کو ذرا سمجھے آپ. گولی بنگلہ دیش میں بھی چلی تھی, لوگوں نے وہ علاقہ خالی نہیں کیا تو اسٹیبلشمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑ گیا. گولی نیپال میں بھی چلی تھی, لوگوں نے وہ علاقہ خالی نہیں کیا تو اسٹیبلشمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑ گیا. گولی سری لنکا میں بھی چلی تھی, لوگوں نے علاقہ خالی نہیں کیا تو سرنڈر کرنا پڑ گیا اسٹیبلشمنٹ کو. گولی کشمیر میں بھی چلی ہے, لوگوں نے علاقہ خالی نہیں کیا تو اسٹیبلشمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑ گیا. گولی ڈی چوک میں بھی چلی تھی, کیونکہ علاقہ خالی ہو گیا, گنڈا پور نکل گیا تو باقی لوگ اس کے پیچھے چلے گئے, لہذا اسٹیبلشمنٹ نے سرنڈر نہیں کیا. اگر یہ گولی ایک ہی دفعہ چلاتے ہیں اور جتنی چلا سکتے ہیں میکسیمم, لیکن اگر لوگ ڈٹ جائے نا تو پھر یہ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں فوراً. یہ پوری دنیا کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اور یہی ہوگا پاکستان میں جب بھی ہوگا. بہرحال یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے حاصل کیا کیا, ذرا یہ آپ چیزیں دیکھیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے انہیں کیا ملا, تو جو لوگ نفرت پھیلا رہے تھے انہیں تو کچھ نہیں ملا. وہ جا کے اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا, اور ذرا شیشے میں اپنی شکل دیکھیں کہ ان لوگوں نے کتنی نفرت پھیلائی کشمیریوں کے خلاف. اور کشمیریوں پہ آفرین ہے کہ انہوں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی, انہوں نے صرف اپنا حق حاصل کیا. اچھا جناب, جو چیزیں حاصل کی کشمیریوں نے وہ کیا ہیں, تو عوامی ایکشن کمیٹی نے اس پہ بڑی زبردست ایک پوسٹ لکھی ہے. سوراب برکت صاحب نے, ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور ایک شاندار پاکستانی بھی ہیں, اور بڑی ہی رسپانسبلٹی کا ثبوت دیا انہوں نے. احمد فرحاد صاحب نے, بشارت راجہ صاحب نے, یہ میرے تمام دوست آزاد کشمیر سے, اور بڑی اچھی انہوں نے رپورٹنگ کی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے عوامی, اس نے بہت ساری چیزیں اچھی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے. یہ کہیں بھی ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, یہ عمران خان کو نہیں بھولتے. سیلاب آ جائے, سلام زد خان میں جائیں, ان کو عمران خان یاد آتا ہے. انٹرنیشنل فورم پہ جائیں, عمران خان یاد آتا ہے. لوکل فورم پہ آئے, عمران خان یاد آتا ہے. ہر جگہ پہ یہ عمران خان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی حکومت کو ایک فوبیا میں مبتلا کر دیا ہے. ہر وقت ان کے دماغ میں یہ گھنٹی بجتی رہتی ہے کہ یہ بچ گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا, یہ بچ گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا, یہ بچ گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. ان کے دماغ میں یہ گھنٹی ہر وقت بجتی رہتی ہے, اور وہ عمران خان سے خوف کھاتے رہتے ہیں. میں آپ کو یہ بات لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, اور سمپل ہے یہ کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کبھی نہیں چھوڑے گی جب تک کہ عمران خان کو چھڑوانے والے نہیں آئیں گے. چھڑوانے والے کون ہیں؟ پاکستان کے عوام. اندرونی دباؤ اور بیرونی دباؤ. جب اندرونی اور بیرونی دباؤ بڑھے گا تو عمران خان کو چھوڑنا پڑ گیا تو چھوڑنا پڑ گیا, ادروائز ڈیل کیے بغیر یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کبھی نہیں چھوڑے گی. اور عمران خان سے پریشان یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ ہم نے کراس لگا دیا. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے. ہر جگہ پہ نجی محفلوں میں ان کے ایجنسیوں کے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ کراس لگ گیا. میرے سامنے بھی 10 دفعہ یہ بات کی جب میں ان کی حراست میں تھا. مریم نواز کے منہ سے کہلواتے ہیں قصہ پارینہ بن گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں, ایسا قصہ پارینہ ہے کہ جب بھی مریم نواز کوئی بات کرتی ہے اپنے کسی معاملے پہ تو کبھی وہ بات پاپولر نہیں ہوتی, لیکن جیسے ہی وہ عمران خان کے بارے میں کوئی بات کرتی ہے وہ پاپولر ہو جاتی ہے. آج بھی اس کا طوطی بولتا ہے. ایسا وہ قصہ پارینہ بنا ہے کہ اس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ان سے ابھی تک مینج نہیں ہو رہا, اور یہ اس سے ڈرتے ہیں. اب ایک کیس کر دیا ہائی کورٹ میں عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کو بند کروانے کے لیے. طریقہ کار یہ کیا اڈاپٹ کریں گے؟ طریقہ کار یہ کریں گے کہ یہ پہلے عدالت سے آرڈر لیں گے, پھر اس آرڈر کو لے کر جائیں گے ایکس کے پاس اور انہیں کہیں گے جناب کہ یہ عدالت کا آرڈر ہے, آپ اس اکاؤنٹ کو بند کر دیں. تو اس سے پہلے انہوں نے عدالت سے آرڈر لیا تھا یوٹیوب چینلز کے خلاف, اور یوٹیوب چینلز نے ہم سب کو 27 چینل کو انہوں نے ایک نوٹس بھی بھیج دیا تھا کہ یہ معاملہ آپ ریزالو کریں, ادروائز آپ کے چینل بند ہو جائیں گے. پھر وہ عدالت میں ہمیں سہولت مل گئی, اور یوٹیوب چینل کو بھی ہم نے بتایا کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے,
ہمارے چینل پھر بچ گئے. ہو سکتا ہے آج بچ گئے کل نہ بچیں, یہ تو پارٹ آف دا گیم ہے, اوپر نیچے ہوتا رہے گا. لیکن یہ جو ٹویٹر ہے یہ ذرا تھوڑا سخت ہے, اس کی پسلی موٹی ہے, اتنی جلدی قابو نہیں آتا. ٹویٹر نے بہت سارے صحافیوں کو, جن میں بھی شامل ہوں, صابر شاکر بھائی ہیں, زبیر علی خان صاحب ہیں, دیگر اور بہت سارے صحافی ہیں, ان کو باقاعدہ لکھا کہ آپ کی حکومت نے شکایتیں کی ہیں اور وہ آپ کے چینل بند کروانا چاہتے ہیں, لیکن ہم آزادی اظہار رائے کے حق میں اور آپ کو بولنے کی آزادی دیں گے پالیسی کے تحت. تو ان کی پالیسی جو ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں, اور وہ بڑی فلیکسیبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی جمہوری بات نہیں کر سکتے, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ. ایک بڑا ذریعہ ہے. سنم جاوید صاحبہ کو بھی غالباً انہوں نے وہ بلاک کرنے کی, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے کی کوشش کی تھی اسٹیبلشمنٹ نے, لیکن وہ نہیں ہو پایا. اور انہیں بھی غالباً ایک لیٹر آیا تھا, انہوں نے تو شاید پبلک بھی کر دیا تھا کہ میرا ایکس اکاؤنٹ جو ہے اس کو بین نہیں کیا گیا, اور ایکس نے یہ مجھے ایک ڈاکومنٹ بھیجا ہے. ویسے یہ ابھی کوشش اس لیے بھی کریں گے کہ عدالت سے آرڈر لیں گے, جو مجھے لگتا ہے جو یہ کر سکتے ہیں. اور جب ٹویٹر عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ بند نہیں کرے گا تو یہ عدالت سے دوسرا آرڈر لیں گے کہ پاکستان میں ٹویٹر ہی بند کر دو. تو اب اگر یہ پاکستان میں ایکس کو بند کر دیں, یا ٹویٹر پرانا اس کا نام ہے, اگر اس کو اب یہ پاکستان میں بند کر دیں تو کوئی ان کو مسئلہ اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلون مسک کے ساتھ اب وہ تعلقات نہیں ہیں جو ماضی میں تھے. ایلون مسک مالک تھا نا ٹویٹر کا, تو بڑی ان کو پرابلم ہو رہی تھی کہ اب اس کو کھولنا پڑے گا کیونکہ وہ لوگ حکومت میں آ رہے ہیں وہاں امریکہ میں. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلون مسک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں, تو اگر یہ بند بھی کر دیں گے تو ٹرمپ کو کوئی پرابلم ہے سچ نہیں ہوگا. لہذا ابھی ٹویٹر تو فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا نرمی دکھائے گا اور حکومت کی بات مانے گا. لیکن حکومت کو پریشانی تو ہے, کیونکہ پوری کی پوری تحریک آج کل پاکستان میں ٹویٹر پہ کھڑی ہوتی ہے. یہ جو مشن نور ہے, یہ معاملہ سارا ہم نے دیکھا ٹویٹر کے اوپر, دیکھا کیسے ایک دم وائرل ہوا. یعنی سیم ٹائم میں ویڈیوز آ رہی تھی اور ہر طرف آگ لگ گئی, اور 1-2 گھنٹے کے اندر پاکستان میں وہ ہو گیا جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا. پھر اس کے بعد ٹویٹر کیونکہ اس میں لیڈ کرتا ہے, پھر یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ چینل, ہر طرف بھرمار تھی ویڈیوز کی. لوگ اذانیں دے رہے تھے اور یہ تحریک چلتی چلی جا رہی تھی. بڑی تگڑی تحریک ہے. مجھے کچھ معلومات ملی ہیں انسائڈر کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد معاملہ کون لے کر گیا, کس طرح لے کر گیا, پہلے کس کو استعمال کیا, بعد میں کس کو استعمال کیا. کچھ لوگ بلا وجہ بدنام ہو گئے, سب کا یہ قصور نہیں تھا. مشن نور کے اوپر جس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا, کوئی بھی عام آدمی ہوتا تو وہ ڈر جاتا. قادیانیت کا یا کسی ایسی چیز کا پاکستان جیسے ملک کے اندر الزام لگنے جا رہا ہے تو یہ ساری سیاسی جماعت کو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ معاملات ضرور ہوئے, لیکن الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف نے بھی پھر اس کو چاہے دوسرے نام کے ساتھ لیکن اس کاز کو سپورٹ کیا. تو کیونکہ پاکستان جیت گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے, لہذا بجائے کہ آپس میں لڑنے کے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو مارجن دینا چاہیے میرے خیال. ہاں لیکن جو لوگ آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ نظر آ جائیں کہ بہت ہی 2 نمبری کر رہے ہیں, تو پھر آپ جانیں اور وہ لوگ جانیں. لیکن جتنے اکٹھے رہیں گے اتنے شاندار طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے. ویسے یہ پاکستان میں بھی کر کے دیکھ لیں, پاکستان میں بھی ان کی حیثیت اس سے مختلف نہیں ہے. ایک دن کے لیے عمران خان کو چھوڑیں اور اسے بولیں ایک جلسہ کرے, اس کے بعد شہباز شریف, زرداری, مولانا فضل الرحمان, MQM, ANP اور آصف منیر صاحب اور جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں سب کو اکٹھا کریں اور انہیں کہیں مل کر ایک جلسہ کرو. عمران خان کو 1 دن کا نوٹس دیں اور آپ لوگ 1 مہینے کے نوٹس پہ جلسہ کریں. اگر عمران خان چیخے نہ نکلوا دے اور ریکارڈ نہ توڑ دے تو میں یہ کام کرنا ہی چھوڑ دوں گا, گارنٹی دے رہا ہوں. میں یہ ویلاگ کرنا ہی چھوڑ دوں گا, میں اس کے بعد کبھی بات ہی نہیں کروں گا, جو اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں. آصف منیر صاحب سب سے طاقتور آدمی ہے, زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مریم نواز, فضل الرحمان, مصطفیٰ کمال, MQM, ANP, ایمل ولی خان, یہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ, سندھ کا وزیر اعلیٰ, یہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ, جو ان کے بعد آزاد کشمیر کے اندر اپنا وزیر اعظم ہے, وہ سارے, یا گلگت بلتستان, سارے اکٹھے کر لو, سارے اکٹھے کر لیں, 1 مہینے کا ٹائم لے لیں, 1 مہینے کے بعد سارے رل کے جلسہ کر لیں. F8 مرکز اسلام آباد میں سارے مل کے کر لیں, یا اس سے بھی کوئی بڑی جگہ رکھنی ہے بارڈر پہ کر لیں. آپ جلسہ کر لیں اور جلسے کے ویژول بنا لیں اور بین الاقوامی مبصرین بلا لیں. اس کے بعد آپ صرف 24 گھنٹے کا نوٹس دیں اور اسی جگہ پہ عمران خان کو آنے دیں کہ عمران خان صاحب کو 24 گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ رہے ہیں, 2 گھنٹے کے لیے باہر آئیں گے, وہ 24 گھنٹے بعد ان کا جلسہ ہوگا فلاں جگہ پہ. آپ دیکھیے گا کہ اگر لوگ 4 گنا 5 گنا 10 گنا بھی عمران خان کہیں گے نا تو وہاں پہنچ جائیں گے. اتنی دنیا پہنچ جائے گی کہ آپ تاریخ بھول جائیں گے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, یہ ہونا ہے اور میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, کر کے دیکھ لیں. لیکن کسی میں حوصلہ ہوتا تو آج عمران خان باہر ہوتا. عمران خان سے سارے ڈرے ہوئے ہیں. یہ جناب جلسہ پٹ گیا بہت بری طرح,
चौधरी अनवारुल हक साहब ने पूरा जलसा जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तारीफों में जाया कर दिया। पूरा जलसा ऐसा लग रहा था जंग लगी हुई है कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, फील्ड मार्शल को खराज तहसीन, ये खराज तहसीन, वो खराज तहसीन। भाई बात ये है कि एक वजीर आजम जलसा कर रहा है, बताओ बिजली में क्या करोगे, आटे में क्या करोगे, नौकरियों में क्या करोगे, लोगों के हुकूक के लिए क्या करोगे, लोगों के मुतालबात के लिए क्या करोगे।